واللہ ذو الفضل العظیم، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائے۔ صرف حضرت یقین کی کمی، یقین پہ دیکھیں پھر جو یقین والے ہیں ان کی جھولیاں وہ کس طرح بھرتے ہیں۔ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہتے ہیں 5 دن وہاں گزر گئے مجھے، 5 دن وہاں گزر گئے مجھے۔ اب فرماتے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو ہماری طرح وہ کچے تو نہیں تھے نا، کیونکہ بات نہیں بنی تو ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، وہ نہیں، وہ جن کے تھے وہ انہیں کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کو رنگ ہی ہے حضرت جی کہ 5 دنوں کو کھانے کو نہیں ملا۔ مدینہ طیبہ تو وہ خطہ ہے جس کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے حضرت۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، جب ہم پہلی بار گئے نا تو ہم مسجد نبوی شریف میں اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نالائق وہاں بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے، کچھ پاکستان سے گئے تھے، کچھ وہاں سے شریک ہوئے تھے، ادھر تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھے تھے۔ میں بیٹھا وہ پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت اگر کوئی پٹھان اردو بولے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پٹھان بھائی اردو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کوئی عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ کوئی عربی اردو بول رہے ہیں، لیکن لہجے میں اتنی نفاست، اس طرح لگے یہ ہے ہی اردو والا۔ بڑی بہترین اردو بول کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میرے آگے برتن کر کے کہنے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ تو میں نے حضرت کو دیکھا، تو میں نے تو دیکھا ہی ان کو پہلی بار تھا، تو میں نے آگے سے ان کو کہا میں حضرت آپ کو خطا لگ رہی ہے، آپ خطا پہ ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی۔ تو آگے سے مسکرا کر کہنے لگے کبھی ہمیں خطا نہیں ہوئی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی آئی ہے تو پھر آنے دو۔ میں نے پکڑ کے نا برتن سامنے رکھ لیا، کیونکہ میں تلاوت کر رہا تھا، مجھے ارادہ تھا کہ کسی ایسی جگہ پر تلاوت کو ختم کروں کہ آگے ذرا آسانی ہو، کو رکوع آ جائے۔ میں نے رکوع پہ ختم کیا، دال ابھی گرم گرم تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا ماحول کتنا ٹھنڈا ہے، مجھے تھا کہ یہ دال بڑی جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے وہ جلدی سے قرآن تلاوت ختم کی، قرآن پاک کو الماری میں رکھا، اور جو دوست پیچھے بیٹھے تھے میں ان کے پاس آیا، میں نے دال کا برتن درمیان میں رکھا اور میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، باہر جا کے ہوٹل سے کچھ اور سالن لیتے ہیں اور روٹیاں لے کے نہ کھاتے ہیں۔ تو انہی احباب میں سے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ دال آ بھی گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں ابھی بیٹھا دل میں خیال کر رہا تھا یار جب کہ آئے ہیں گوشت ہی کھا رہے ہیں، کہیں سے دال ملے نہ کھانے کو۔ میں نے کہا بھائی آگے سے ذرا دھیان رکھ کے بیٹھنا، تو دیکھتے سے تو کن کی بارگاہ میں آیا میاں۔ ہاں تو ہاں، اور حضرت جی میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ہمارے سنی بڑی بڑی باتیں بھی عجیب و غریب کر جاتے ہیں، نہیں اگر وہاں اللہ رحمت فرمائے نا تو دال کھانے کو، حلوہ کھانے کو ہمارے سنیوں کا بڑا دل کرتا ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں دل کی کٹ کے سوٹی آؤ جو اتنے جا کے بھی دال کھانا ہی کرتا ہے حضرت، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے تجھے دال ہی یاد ہے ابھی تک ہے۔ ہمارے بڑے دوست بڑی باتیں سناتے ہیں، بھائی دلکاری پڑے نا یہ سارا کچھ بازار سے مل جاتا ہے، جا 6 ریال کی دال لے کے باہر سے کھا لینا، 6 ریال کا حلوہ لے کے باہر سے کھا لینا، لیکن اتنی بڑی بارگاہ سے مانگنا ہے تو کچھ مانگنا ضرور یاد ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ ہے، مانگنی بھی ہے تو دال ہی مانگنی ہے، کچھ مانگنا تو صحیح ہے۔ پھر دیکھو ہاں جنہوں نے مانگا نا انہوں نے پھر مانگ کے ہمیں بھی آگے بتا دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں جب میں نے مانگا تو کیا ہوا؟ بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ مانگنا اتنی بڑی بارگاہ ہے، کچھ چیز مانگے بندہ۔ بہرحال اس کے بعد حضرت جی میرا آج بھی معمول ہے کہ اندر بیٹھتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الخیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں جا کے میں نے عرض کی درود و سلام پیش کرنے کے بعد رسول خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ کہہ کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ اب کہتے جب سو گیا نا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں، اس خواب میں سے آ کے مجھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ اب مجھے جگا کے فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائیں۔ کہتے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، بوسا دیا، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا۔ کہتے حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ کہتے روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائیں، بعد میں بھی بڑی کھائیں،
لیکن اس جیسی روٹی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہے، اتنی لذیذ روٹی تھی۔ اور فرماتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دی، اور کہتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی، خواب ہی میں آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے کیا ہوا؟ میں خواب سے بیدار ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، آدھی کھائی تھی آدھی ہاتھ میں تھی، لیکن کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی۔ لیکن کہتے قربان جاؤں ان کی عطاؤں پر، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ اور کہتے دوسرا کرم ان کا یہ تھا کہ جو آدھی روٹی انہوں نے خواب میں اپنی بارگاہ میں بٹھا کے کھلوائی نا، آپ فرماتے ہیں اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ ہاں حضور نبی علیہ السلام کی عطاؤں کے دریا آج بھی ٹھاٹھے مار رہے ہیں، کو مانگنے والا ہی نہیں ہے، ہم تو مائل و کرم میں کوئی سائل نہیں۔